حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں کہا تھا این البلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے، ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاب کی عدالت سے مل رہی ہے۔ یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آذان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی، اے بلال تم آذان دو گے، آذان دینے کا شرف اسی حبشی و نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، زندگی کا آخری خطبہ تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بتلا رہے تھے، جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، الا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، لوگوں تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ اور فوقیت نہیں ہے۔ عربی اور عجمی سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، سب، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا بالتقوی، اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ کتنے باڈی بلڈر ہو، سکس پیک ہیں کہ نہیں، اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے۔ تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈسم ہو۔ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے اللہ؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، کتنا ڈرتے ہو۔ وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے۔
پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں، میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں۔ یہ غریب انسان حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے، حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا، آج ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا۔ یہ مقام، یہ فضل ملا تھا، اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا، کہ یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب، اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکھلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تعصب پیدا کیا گیا۔ لکھا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا۔ منہ سب سے اوپر ہوتا ہے نا، تو سب سے اوپر جو برہما کا منہ ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے برہما جی نے چھتری کو، ٹھاکر کو پیدا کیا ہے۔ یہ ران، یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ، اس سے ویش پیدا ہوا ہے، برہما جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے۔ اور پیر نیچے تک، گھٹنے سے نیچے تک پیر، پنجہ، یہ سب ان پیروں سے، برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے، شودر ہریجن۔ لہذا یہ نیچی ذات ہے، نیچی ذات ہے، یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس سے نالیاں صاف کراؤ، گندگی صاف کراؤ، صاف لکھا ہوا ہے منوسمرتی کے اندر۔ ذات اور برادری کی یہی سے بنیادیں ہل جاتی ہیں، جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، جینی ہو یا بدھسٹ، کمیونسٹ، کوئی بھی ہو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ اگر جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہوں تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، اپنی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ انسانیت کا درس ہے، کہیں ملے گا؟ انسانیت کا درس دیتے ہوئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے اگر آپ گزر رہے ہو، انسانیت کا درس دیکھو، اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا۔ فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ لیجئے، ایمان کا حصہ بنا دیا۔ ترجمہ سنیے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔
सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वह अदना, लीजिए, ये ईमान का हिस्सा है, हालांकि सबसे कमतर दर्जे का ईमान है, लेकिन ये भी ईमान है। क्या? वह अदना इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई हो और आप उसको देख लें तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप उसको हटाएं और दूर कर दें।